السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ناولز ساؤنڈ کلاؤڈ، یارم از سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 3۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر کے چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آس پاس اور اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی تھی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا اور وہ اپنے سفید دوپٹے سے اسے صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لیں، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کے رونے کے بعد وہ اٹھی اور ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو خوب رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، اور وہ سب بہت خوش تھے اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا چاہیے۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف آج ہی کے دن بنے اور آج نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی کلر کی شرٹ پہنے، آسک می کا بورڈ اٹھائے وہ خود اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے قریب سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی بار آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اچھا، آسک می کا بورڈ لیے اس لیے گھوم رہا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں کے اشاروں سے اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امرہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ دیا، اس پر ایک سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی ناک اور پھیل گئی، اور پھر سے وہ اس کی ناک کو گھورنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبر ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں نقشہ پکڑے اس کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ اس نقشے کو استعمال کر کے وہ بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر وہ 50ویں مرتبہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک اور ڈر بھی تھا کہ کہیں دائم اور نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیں یہ کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پیچھے آیا۔ مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ اس بار اس نے ہاتھ کے اشارے کر کے سمجھایا
یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں اور اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین تو نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہ کی طرف اچنبھے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج، سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، پاکستانی۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ جارج، ایک پاکستانی لڑکی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ میں آئے گی۔ اسے پلیز آگے سے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی خالی کر دیں تاکہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا، کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہکا امرہ نے بھی سنا تھا۔ حد ہے، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے آخر؟ اس طرف چلی جائیں، اگلے آسمی کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا اور وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک اور آسمی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اس نے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی سرخ دائرہ لگا کر اسے نقشہ دے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ طنزاً ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں؟ کیوں؟ آپ کو آسانی سے رستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسے طنز باتیں کرتے ہوئے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا رستہ؟ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چلاک ہیں اور مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پہ اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ، پاکستانی، نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے اور بھوک بھی لگی ہے مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے دن ہی تھک چکی ہیں؟ آسمی کا بورڈ پکڑے یہاں میرا تیسرا دن ہے اور میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتیں۔ اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے، ہم یہ بورڈ لیے رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے کسی پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے تھا۔ امرہ نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بنے گھوسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور پوچھتے پاچھتے آخر کار اسٹوڈنٹ کاؤنٹر تک پہنچ گئی۔
وہ اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر پہ کھڑے انسان نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ تو مسکراؤ بھائی، تم مینچسٹر میں ہو؟ مینچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ بالکل، کیونکہ مینچسٹر مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ دنیا راج ہنسوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان۔ اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا، اور اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی، کیونکہ وہ دل سے مسکرائی، اور مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی عادت تھی۔ اسے یہی عادت ڈالی گئی تھی، بات بات پر رونے کی۔ اسے بات بات پر رلانا سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتی، کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے، اور دوڑا بھی۔ وہ ایسی ہی رینگتی، روتی دھوتی زندگی گزارتی رہتی اگر وہ یہاں نہ آتی۔ اسے کبھی کہا ہی نہیں گیا تھا، "You are a bird, my dear. Fly, just fly." میری پیاری، تم ایک پرندہ ہو، اڑو، بس اڑو۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تم منحوس ہو، بدبخت، کالی نظر اور کالی زبان والی۔ مینچسٹر یونیورسٹی کے اندر اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا کہ مسکراؤ، زندگی میں رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو، کہ اڑنے کا حق صرف پروں والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں ہے۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خودداری، آگے بڑھنے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنے مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو۔ یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا ہے، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا، سب آسان تھا، سب کچھ دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال نرمی سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا سٹریپ لمبا کیا اور دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح اسے پہن لیا اور اعتماد سے چلنے لگی۔ امرہ واجد گولڈ میڈل لینے والوں کے دوڑ میں شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے نام کی نشست اب کبھی وہاں نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے منا سا ناشتہ کیا تھا، اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش میں جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر اسٹوڈنٹس کی رونق لگی تھی۔ کچھ ذرا آگے جا کر سڑک پار کر کے اسے ایک چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کے چرچ کو دیکھے، پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا، وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نہ نظر آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکے۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی، بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کے اس کاؤنٹر بوائے سے بات کی، اسے سلیقے سے بتایا کہ اسے جاب چاہیے۔ کاؤنٹر بوائے نے اسے بتایا کہ فی الحال اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے جاب چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے سٹور پہ پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر سٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی سٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی سٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اینڈ پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے تھے۔
وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، نہ ہی ٹانگوں میں کپ کپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پہ لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس اور غمزدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بے چاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارات سے گزرتے ہوئے وہ امرا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے وہ امرا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں، باطن میں آئی تھی، اور کافی زیادہ آ چکی تھی، کافی زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پہ رکھا تھا، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پہ کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح اس نے شرلی کے ساتھ جاب کی بات کی، اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا۔ سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریا میں بھی ایسا ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی، بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا جو اسے لڑکی سمجھا رہی تھی، وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرا کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ دوبارہ بتائے، برائے مہربانی پھر سے بتائیں، اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امرا پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیرک، سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی؟ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آسمی کا بورڈ لیے یہ وہی لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امرا کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو اپنے ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا کہ واقعی ہاتھ میں پکڑی اپنی موٹی فائل اس کے ناک پر دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ سوری، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اپنے بائیں ہاتھ میں چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کے دوسرے کاغذ پہ کم از کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاسز کے اوقات کارڈ، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کے جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کے رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے اور پھر ڈیرک کو دیکھا۔ امرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں، یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے کبھی دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ آئیں۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی۔
وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ یونیورسٹی سے نکل کے وہ پیدل پھر نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری نہیں کر سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ بھی لگتا اور اس کی بچت بھی مشکل ہو جاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔